حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے پوتے اور حضرت آدم علیہ السلام کے 5ویں نسل میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے سلائی کیے تھے اور وہ علم و حکمت میں مشہور تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو حساب و کتاب کا علم دیا گیا تھا اور انہوں نے لوگوں کو لکھائی اور حساب کرنا سکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 40 زبانیں سیکھیں اور ان میں دین کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ حالت میں چوتھے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد بابل کی سرزمین اپنے وقت کی عظیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ موجودہ عراق کے علاقے میں واقع بابل ایک ترقی یافتہ شہر تھا جہاں لوگوں نے زراعت، تجارت اور علم و فن میں نمایاں ترقی کی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ توحید سے دور ہوتے گئے اور بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ بابل کے لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، علم نجوم پر یقین رکھتے تھے اور مختلف دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب بابل میں ایک جابر اور ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ اپنے غرور اور طاقت کے نشے میں مست تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیوتا سمجھتا تھا اور لوگوں پر بے پناہ ظلم کرتا تھا۔ بابل کے لوگ اس کے خوف سے لرزتے تھے اور کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھا اور آپ کو علم و حکمت میں بے پناہ مہارت حاصل تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا اور علم کو تحریری صورت میں محفوظ کیا۔ آپ کو سلائی کا فن بھی سکھایا گیا اور آپ نے لوگوں کو علم، ہدایت اور نیکی کی طرف بلانے کا بیڑا اٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بابل کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ بت پرستی اور جھوٹے خداؤں کی عبادت انہیں دنیا اور آخرت میں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ حضرت ادریس کی تبلیغ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور توحید کا یقین پیدا کیا، لیکن بادشاہ اور اس کے پیروکاروں نے آپ کی باتوں کو پسند نہیں کیا۔ بادشاہ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی باتیں سخت ناگوار گزریں۔ وہ اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں تھا اور کسی بھی ایسی آواز کو دبانے کے لیے تیار تھا جو اس کے خلاف اٹھتی۔ بادشاہ نے حضرت ادریس کو دھمکایا اور کہا کہ وہ اپنی تبلیغ سے باز آ جائیں ورنہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بادشاہ کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے بادشاہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اسے توحید کی دعوت دی۔ حضرت ادریس کی ثابت قدمی اور ان کی باتوں نے بادشاہ کے دل میں خوف پیدا کیا، لیکن اس کے غرور نے اسے حضرت ادریس کو نقصان پہنچانے کی ٹھانی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو ان کو قید کرنے اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت ادریس کو گرفتار کریں اور انہیں زندان میں ڈال دیں، لیکن اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کیا تھا۔ ایک روز بادشاہ سیر و تفریح کے لیے نکلا تو اس کا گزر ایک زمین سرسبز پر ہوا جو ایک مومن خالص کی زمین تھی، جس نے دین باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی۔ وزیروں سے پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے؟ تو وزیروں نے بتایا کہ یہ زمین فلاں مومن کی ہے جو آپ کی رعایا میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور اسے زمین کی خواہش کی تو اس شخص نے کہا کہ میرے بال بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس زمین کو قیمت لے کر مجھے دے دو۔ تو اس شخص نے کہا نہ میں فروخت کروں گا اور نہ یوں ہی بلا قیمت دوں گا،
اس زمین کا تذکرہ ہی چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے۔ اسی حالت میں غضبناک اور متفکر واپس ہوا۔ اس کی ایک زوجہ ازارکا میں سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے بادشاہ کو بہت غضبناک دیکھا۔ پوچھا، اے بادشاہ، کیا ایسا معاملہ ہوا کہ تو اس قدر غصے میں ہے؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ اسے بیان کیا۔ اس عورت نے کہا، اے بادشاہ، غم وہ کرتا ہے اور بیچ و تاب غصے میں وہ کھاتا ہے جس کو انتقام اور تغیر کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تو اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کے مار ڈالنے کی تدبیر اور ہیلا کرتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے اور رعایا کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام بھی نہ رہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون سی تدبیر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ازارکا کی ایک جماعت اس کے پاس بھیجتی ہوں کہ اس کو پکڑ کر لائیں اور تیرے سامنے گواہی دیں کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے۔ اس طرح تو اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا ایسا ہی کر۔ ازارکا میں سے کچھ شخص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس شخص کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالی غضبناک ہوا اور ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس جبار و ظالم کے پاس جا کر کہو کہ تو نے اس مومن کے قتل پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس کی زمین بھی غصب کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج اور مجبور کر دیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں اس کے بدلے میں تجھ سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہی مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کر دوں گا، تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کروں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ کیا میرے حلم اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے پاس پہنچے جس وقت کہ وہ اپنے دربار میں تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا، اے جبار، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر اس کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا، اے ادریس، میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر اس عورت کو بلایا اور ادریس کی گفتگو بیان کی۔ اس نے کہا، ادریس علیہ السلام کے خدا کی رسالت سے خوف مت کر، میں کسی کو بھیج کر ادریس کو قتل کرائے دیتی ہوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو۔ ادریس علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے بھی چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا جو کچھ خدا نے ان کو وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ ہوئے کہ اب حضرت کو وہ سب قتل کر دیں گے۔ اس عورت نے ازارکا کے 40 آدمیوں کو ادریس علیہ السلام کے قتل کرنے کو بھیجا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان کو وہاں نہ پایا اور واپس آ گئے۔ ادریس علیہ السلام کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حضرت کے قتل کے ارادے سے آئے تھے تو وہ متفرق ہو گئے اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج 40 شخص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، ہوشیار رہیے گا، بلکہ اس شہر سے چلے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ صبح کو خدا سے دعا کی کہ پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب میرے مار ڈالنے کے در پہ ہے۔ خدا نے وحی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ خدا نے فرمایا، بیان کرو، میں آپ کی حاجت برلاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، جب تک میں عرض نہ کروں ان پر بارش نہ ہو۔ خدا نے فرمایا، اے ادریس، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، جو کچھ ہو میری تو یہی التجا ہے۔ خدا نے فرمایا،
اچھا منظور ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی، اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا سزاوار ہوں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آگاہ کیا اس سے کہ جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا، اور فرمایا، اے دوستو، اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ یہ 20 اشخاص تھے، سب دوسرے شہروں میں متفرق ہو گئے، اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا سے ایسی دعا کی ہے کہ بارش نہ ہو جب تک وہ دعا نہ کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ خدا نے ایک فرشتے کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرے۔ وہ فرشتہ ہر روز شام کو حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا لاتا تھا۔ ادھر خدا نے اس بادشاہ جبار کی حکومت برباد کر دی، وہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا، اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہروں میں گھومتے، سیاحت کیا کرتے اور روزے سے رہتے۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے، وہیں ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی تھی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال بھی دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے۔ ملک الموت نے خدا سے ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا، اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا، چاہتا ہوں کہ آپ کی مصابحت میں رہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا، اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے، اور وہ مدتوں ساتھ رہے۔ دن کو روزے رکھتے تھے۔ جب رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا، وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے، لیکن ملک الموت کہتے تھے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی اور نہ وہ سوتے تھے۔ اسی طرح چند روز گزرے، یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور گوسفند کے گلہ کی طرف سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے پوچھا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم ایک برا اس گلہ سے یا اس باغ سے انگور کے چند خوشے لے لیں اور شام کو آپ اسی سے افطار کریں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری مصاحبت کر کے خوب دوستی ادا کی، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت ہوں۔ تو ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ پوچھا، کیا؟ کہا، چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ تو ملک الموت نے پوچھا، وہ کون سی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھاؤ تاکہ سمجھوں کہ ویسی ہی ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لی۔ اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑی، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ کہا، بہت زیادہ شدید ہے، اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے خازن جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کھول دو۔ جب ادریس علیہ السلام نے دیکھا، غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے، کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے خزینہ دار سے اجازت لی، اور ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے اور کہا، اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہ آؤں گا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور میں نے چکھ لیا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو، اور میں وارد ہو چکا ہوں۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بہشت سے باہر نہ جائیں گے۔